اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد اور بالخصوص جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے نمائندے ہند کی جانب روانہ کیے تو اسی وقت سے محبت اہل بیت علیہم السلام ہندوستان کے عام لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی تھی۔ سب سے پہلی شخصیت جسے ہندوستان میں اقتدار تک رسائی ہوئی اس کا نام شنسب بن حریق تھا، جس کا پورا قبیلہ امیر المومنین علیہ السلام کا پوری طرح معتقد تھا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق شنسب قدیم سندھ کا ایک حکمران تھا، اور جب اموی حکومت کی طرف سے حضرت علی اور اولاد علی علیہم السلام پر مسجدوں کے ممبروں سے تبرہ بھیجا جاتا تھا، تب سندھ سلطنت اسلامیہ کی وہ واحد ریاست تھی جس نے یہ عمل بد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح ہندوستان اور کربلا کا تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ البتہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع اہل ہندوستان کی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وابستگی پر مشتمل ہے۔ ناظرین، حضرت امام رضا علیہ السلام کے مدینہ سے نیشا پور اور مرو کی طرف ہجرت کرنے کے درمیان سرخس اور دشت طوس کے علاقے میں مختصر قیام بھی بے حد مؤثر تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی اس ہجرت نے ایران کی پوری تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ قدیم ہندوستان کی سرحدیں ایران کی سرحدوں سے ملتی تھیں، اس لیے قدیم ادوار سے ہی ہندوستان کے لوگوں کی ایران کے خطے سے اچھی خاصی شناسائی تھی۔ لوگ تجارت، کاروبار یا سیر و سیاحت کے لیے ایران یا خراسان کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ہمیں ائمہ طاہرین کے ادوار سے ہی بہت قوی اشارے ملتے ہیں کہ قدیم ہندوستان میں شیعہ مبلغین نے آ کر لوگوں کو دعوت حق دی، اور اس نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف حلقہ بگوش اسلام ہوئی بلکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بھی لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا۔ اسی لیے ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے اس کثیر المذاہب خطے میں جو چیز ہمیں مشترکہ طور پر نظر آتی ہے وہ لوگوں کے درمیان محبت اہل بیت کا شدید جذبہ ہے۔ حتیٰ کہ متحدہ ہندوستان میں آپ کو ایسے علاقے کم ہی نظر آئیں گے جہاں روز عاشور، عزاداری امام حسین کسی نہ کسی شکل میں نظر نہ آتی ہو۔ ناظرین، قطب شاہی دور حکومت میں تاجروں کی آمد و رفت اس بات کا باعث بنی کہ ہندوستان اور خراسان کے درمیان قریبی روابط برقرار ہوں۔ جنوبی ہندوستان میں قطب شاہی حکومت کے علاوہ بھی کچھ مقامی حکومتیں تھیں جن کے سارے حکمران شیعہ تھے۔ صرف ہندوستان کے شہر حیدرآباد کو ہی لے لیجئے، جس کی آبادی کئی ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی ایک خاص یادگار اور علامت چار مینار کی عمارت ہے جو امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میر محمد مومن استرابادی ان علماء میں سے تھے جو ایران سے جنوبی ہندوستان ہجرت کر کے گئے، اور وہاں انہوں نے قطب شاہی قلمرو میں شایان شان خدمت کی۔ بنیادی طور پر قطب شاہی حکمران شیعہ اور ایران کے شہر ہمدان کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق ایرانی آذربائیجان کے قراقوینلو قبیلے سے تھا۔ چونکہ یہ امام رضا علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت کے روضہ امام رضا علیہ السلام کی شبیہ چار مینار کی صورت میں بنوائی تھی۔ قطب شاہی حکمرانوں کے پانچویں حکمران محمد قلی قطب شاہ نے اسے 1591 میں تعمیر کیا تھا۔ قلی قطب شاہ نے اپنا دارالخلافہ گولکنڈہ سے نئے آباد شدہ شہر حیدرآباد میں منتقل کیا، اور امام رضا علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے اظہار میں اس عمارت کو تعمیر کیا۔ اس چار مینار کی اوپر والی منزل مسجد قرار دی گئی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ چار مینار ایک 3 منزلہ عمارت ہے جس کی نچلی منزل میں امام رضا علیہ السلام سے متعلق تمام علامتوں
اور نشانیوں جیسے کہ علم کے پنجے اور دوسری چیزوں کی مصوری کی گئی ہے۔ قطب شاہیان سلسلے کے کئی بادشاہ چونکہ درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ہر ہفتے پیر اور بدھ کے دن اس چار مینار کی اوپر والی منزل پر بیٹھتے اور لوگوں کے مذہبی مسائل کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس عمارت کی اوپر کی منزلیں پانی کی سٹوریج یا ٹینکوں کا کام بھی کرتی تھیں اور پورے شہر کی پانی کی ضروریات یہیں سے پوری ہوتی تھیں۔ آج 400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ عمارت حیدرآباد شہر کی علامت کے طور پر محفوظ ہے۔ کچھ ایرانی علماء جیسے کہ ابن خاتون عاملی نے حیدرآباد میں ہجرت کی تھی اور قطب شاہیوں کے دور میں 40 سال تک ان کی حیثیت تقریباً ایک قائد یا پیشوا جیسی رہی تھی، یعنی قطب شاہی بادشاہ اپنی حکومت کا اجازت نامہ مومن استر آبادی اور ان کے بعد ابن خاتون عاملی سے لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ابن خاتون عاملی شیخ بہائی کے بھانجے اور داماد تھے۔ میر مومن استر آبادی نے جن کے بنائے ہوئے نقشے پر حیدرآباد شہر کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اطراف کی زمینوں کو خرید کر ایک قبرستان بنایا تھا۔ اس قبرستان میں انہوں نے ایک حصے کو شاہ چراغ نام کے ایک سید سے منسوب کر دیا تھا جس سے انہیں بہت عقیدت تھی۔ ناظرین، میر مومن نے وصیت کی تھی کہ ان کو سید شاہ چراغ کی قبر کے راستے میں دفن کیا جائے۔ خود میر مومن کی قبر آج ایک اہم زیارت گاہ مانی جاتی ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ شیعہ، سنی اور حتیٰ کہ ہندو بھی والہانہ انداز سے وہاں پر جاتے ہیں۔ ناظرین معظم، ہندوستان میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ ایک طرف شیعہ حکومت کر رہے تھے تو دوسری طرف اہل سنت تیموری یا گورگانی حکمران تھے۔ ہندوستان میں امیر تیمور گورگان کے بعد پہلے تیموری بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور سے ہی امام رضا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا دور دورہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ خود بابر جو سنی العقیدہ تھا، اس نے ایک نیا رسم الخط جسے خط بابری کہا جاتا ہے ایجاد کیا تھا۔ اس نے اس خط میں 2 قرآن لکھے، ایک کو مکہ معظمہ بھیجا اور دوسرا حرم امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کیا۔ جو نسخہ حرم امام رضا علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ حرم مطہر کے گنجینہ قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خط بابری کا اس کے علاوہ کوئی نمونہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد فیل ابھی تک مشہد مقدس میں سالم شکل میں موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو ہندوستانیوں نے بنوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے اتنے زیادہ تحفے اور ہدیے مشہد مقدس اور امام رضا علیہ السلام کو بھیجے جاتے تھے کہ مجبوراً ہاتھیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ سامان لانے والے لوگ جب ان ہاتھیوں سمیت مشہد پہنچتے تھے تو پہلے اس مسجد پر آتے تھے۔ یہاں پر غسل کر کے اور پاک صاف ہو کر یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر پہنچتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس زمانے میں آستان قدس رضوی کی سب سے زیادہ خدمت ہندوستانی لوگ کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ایرانی سفارتی انتظامات پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفارتی روابط یک طرفہ نہیں ہوتے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ ایران کے دربار صفوی میں خیرات خان کو ہندوستانی قطب شاہی سفیر کے طور پر بھیجا گیا تھا، بالکل اسی طرح خود بارگاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی جانب سے بھی سفیروں کو مختلف ملکوں بشمول ہندوستان بھیجا جاتا تھا۔ آستان قدس کی طرف سے جو سفیر بھیجے جاتے تھے وہ فقہا اور علماء میں سے ہوتے تھے۔ ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ شہید ثالث قاضی سید نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ ہندوستان میں آنے سے قبل امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں اپنے دینی فرائض انجام دے رہے تھے اور روضے کی خدمت سے متصل تھے۔ ناظرین، اس دور کی سفارتی سروس کے سلسلے میں قطب شاہی دور کے آستان رضوی کے ایک سفیر کی 3 میٹر لمبی دستاویز ہے جس میں نیچے آستان قدس کی ایک بڑی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں امام رضا علیہ السلام کی آل و اولاد پر اگر نظر ڈالی جائے
تو ہندوستان اور پاکستان میں رضوی سادات کی ایک اچھی خاصی تعداد بس رہی ہے۔ اہل سنت کے بھی اکثر عرفانی سلسلے امام رضا علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، جو سب کے سب صحیح النسب ہیں۔ یہ سب اس نسبت پر فخر کرتے ہیں کہ وہ امام رضا علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ آستان قدس کے تمام کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ یہاں سے سادات کو متحدہ ہندوستان میں بسانے میں مدد کی گئی اور ان سے رابطہ بھی برقرار رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کئی 100 سال گزر جانے کے بعد رضوی اور تقوی سادات کی ایک بڑی تعداد ہندوستان اور پاکستان میں آباد ہے۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے صرف ایک ہی فرزند یعنی امام محمد تقی علیہ السلام تھے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، اور اس سلسلے میں ہم پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ جن حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ہماری یہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بتاتے چلیں کہ امام رضا علیہ السلام کے 9 بیٹوں میں سے کچھ کی اولاد رضوی اور تقوی سادات کے طور پر پاک و ہند میں موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے 9 فرزندوں اور ان کی اولاد اور خصوصاً ہندوستان اور پاکستان کے رضوی سادات کے حالات اور ہند و پاک کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق، نیز ان کے شجروں پر ایک انتہائی تحقیقی اور مفصل کام کتابی صورت میں قبلہ علامہ سید ذل صادق زیدی الحسینی آف کراچی نے کیا ہے۔ رضوی سادات کے لیے یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد کام ہے جو کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام کی صورت میں دستیاب ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بھی علامہ ذل صادق صاحب کا رابطہ نمبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اگر رضوی سادات یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو انہیں آسانی ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔